گزشتہ چند ماہ سے ملک دعا زارہ کے پراسرار کیس کی لپیٹ میں ہے۔ 14 سالہ دعا نامی لڑکی کا کیس جو کہ لاپتہ رپورٹ سے شروع ہوا اور اب پورے ملک میں یہ کیس ناپسندیدہ صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ دعا زارہ کا یہ کیس لاپتہ رپورٹ سے شروع ہوا اور بعد پولیس تک پہنچی۔ پولیس کے بعد یہ کیس میڈیا میں گیا، میڈیا سے ہوتے ہوئے یہ کیس ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ کے بعد بات اب سپریم کورٹ تک پہنچی ہے۔ علماء اکرام بھی اس کیس کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں اور انہوں نے اس کیس کے حوالے سے کافی بیانات بھی دیے ہیں۔ اصل میں یہ سٹوری ہے کیا اور یہ سٹوری کیسے اور کیوں شروع ہوئی، ان تمام باتوں کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ دعا زارہ کے کیس کی سٹوری کے حوالے سے میں آپ کو تمام باتیں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل ARY پرفیکٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ تمام واقعہ اس مختصر ویڈیو میں آپ کو سمجھا سکوں یا بیان کر سکوں۔ جی تو ناظرین، 16 اپریل کو دعا زارہ اپنے گھر سے باہر تقریباً دوپہر کے وقت 12:30 پر کچرا پھینکنے جاتی ہے اور کافی وقت گزرنے کے بعد جب وہ گھر نہیں آتی تو اس کے والد کو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنی دادی کے گھر چلی گئی ہوگی۔ لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کا پتہ اپنی والدہ کے گھر یعنی دعا زارہ کی دادی کے گھر سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ دعا زارہ وہاں نہیں ہے۔ پھر اس نے محلے میں مزدوری کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جو کہ محلے میں بورنگ کا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ انہوں نے دعا زارہ کو نہیں دیکھا۔ دیر گزرنے کے بعد جب شام 5 بجے کا ٹائم ہوا تو دعا زارہ کے والد نے دعا زارہ کے حوالے سے پولیس میں یہ رپورٹ درج کروائی کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ لاپتہ ہے۔ اگلے ہی دن پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ دعا زارہ کے والد نے پولیس سے کہا کہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پھر دعا زارہ کے والد نے یہ بات ظاہر کی کہ انہیں لینڈ لائن نمبر سے 2 دفعہ کال آئی ہے۔ تو پولیس کو اعتماد میں لیتے ہوئے پولیس کو جب اس کال کی انفارمیشن ملی تو پولیس نے اس نمبر کا ڈیٹا نکالتے ہوئے دعا زارہ کی تلاش شروع کر دی۔ 22 اپریل کو پولیس کو ایک مشکوک CCTV فوٹیج سے معلوم ہوا کہ انہوں نے دعا زارہ کو دیکھا ہے جو کہ گاڑی میں خوش باش بیٹھی ہے، جس سے انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیس اغوا کا نہیں ہے۔ تاہم دعا زارہ کے والد مہندی علی کاظمی نے اس بات کا بیان دیا کہ CCTV فوٹیج میں یہ دکھائی گئی لڑکی دعا زارہ نہیں ہے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن جاری رہی اور 25 اپریل کو پولیس نے دعا زارہ کو لاہور میں زندہ پایا اور اپنی حراست میں لے لیا۔ یہاں پر یہ بات چونکا دینے والی تھی۔ پولیس نے دعا زارہ کو جب پکڑا تو وہ شادی شدہ حالت میں تھی اور اس کا شوہر ظہیر احمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ پولیس یہ دیکھ کر حیران تھی کہ جس لڑکی کا والد اس کے اغوا ہونے کی رپورٹ درج کروا رہا ہے جبکہ معاملہ تو کچھ اور ہے اور بالکل اس بات کے برعکس ہے۔ اور ساتھ میں دعا زارہ نے سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کراچی سے لاہور آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے ظہیر نامی لڑکے سے شادی کی ہے۔ اس کے برعکس دعا زارہ کے والدین نے ایک پریس کانفرنس میں دعا زارہ کے بیان کردہ تمام باتوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی شادی کو بھی ابھی 18 سال نہیں ہوئے تو دعا زارہ کی عمر 18 سال کیسے ہو گئی۔ ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دعا زارہ کا برتھ سرٹیفکیٹ، اپنا نکاح نامہ اور دیگر دستاویزات بھی پیش کیے، جن کو دیکھتے ہوئے عدالت نے اس کیس کی سماعت شروع کر دی۔ تاہم جب دعا زارہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس کے بیان نے مزید کیس کو الجھا دیا۔ دعا زارہ نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ اس کے والدین اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے
اور وہ زبردستی اس کے کزن زین العابدین سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ کراچی چھوڑ کر لاہور آئی اور اس نے اپنی پسند سے ظہیر احمد سے شادی کی۔ دعا زہرا کے والدین نے عدالت میں اس بات پر اپیل کی کہ دعا زہرا نابالغ ہے اور وہ ظہیر احمد سے اس کی شادی کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے عدالت نے حکم جاری کیا کہ دعا زہرا کی عمر کا تعین کرنے کے لیے اس کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ میڈیکل رپورٹ میں دعا زہرا کی عمر 16 سے 17 سال کے قریب بتائی گئی، جس کو دیکھتے ہوئے عدالت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ دعا زہرا کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے، چاہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ سکتی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اور زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس معاملے کو اسی بات پر سمیٹ دیا کہ دعا جس کے ساتھ چاہے اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے، لیکن دعا زہرا کے والدین نے تمام فیصلوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوئی ہے اور وہ انصاف کے لیے اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے جب تک ان کی بیٹی انہیں مل نہیں جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ظہیر نامی شخص کے گینگ نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے کیونکہ ان کی بیٹی نابالغ ہے اور ان کے قبضے میں ہے، لہٰذا انہوں نے میری بیٹی کو ڈرا دھمکا کر اس کا برین واش کر کے اسے ان تمام بیانات پر مجبور کیا ہے اور وہ جھوٹے بیانات دے رہی ہے، جبکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس معاملے میں بعض علماء کرام نے بھی اپنے بیانات جاری کیے اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا بیان دیا کہ دعا زہرا نابالغ ہے اور یہ شادی غیر قانونی ہے۔ علماء کرام نے اپنے بیانات میں کہا کہ شادی کے لیے کچھ شرائط کا ہونا لازمی ہے اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ ولی یعنی اس کے والد کی اجازت کے بغیر لڑکی کی شادی غیر قانونی اور غیر شرعی عمل ہے۔ گزشتہ روز دعا زہرا نے انٹرویو دیا جس میں اس نے کہا کہ ظہیر احمد سے اس کی دوستی پب جی گیم پر ہوئی اور بعد میں یہ دوستی محبت میں بدل گئی اور اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ظہیر سے شادی کر لی۔ اس بیان میں دعا زہرا نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی عمر بھی کم ہے۔ دعا زہرا نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ شرمندہ ہے اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگتی ہے اور مزید اس نے کہا کہ اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا دل بڑا کریں اور مجھے اور ظہیر کو اپنا لیں اور اس معاملے کو یہیں ختم کر دیں۔ ایک طرف دعا زہرا اپنے والدین کے خلاف بیان دے رہی ہے جبکہ دعا زہرا کے والدین اسے واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ دعا زہرا کے والد کی اپیل سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہے اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ مزید آگے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کا کیا بنتا ہے۔ ہر شخص دعا زہرا کے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے اور میری بھی آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ دعا زہرا کے والدین کو انصاف مل جائے اور وہ اپنے گھر سکون سے جا سکیں۔